وہ ہاسٹل واپس آ چکی تھی۔ ابھی ریسرچ کا کافی کام رہتا تھا۔ کام کے ختم ہونے کے بعد اس نے پھر گھر جانا تھا اور علی کے لیے اس بار اپنی طرف سے بہت کچھ لینا چاہتی تھی۔ بیچارہ آج کل دکھی آتما بنا رہتا تھا۔ شاپنگ مال میں مراد نہ کپڑوں کی دکان میں گھومتی، وہ علی کے لیے شاپنگ کے لیے جا رہی تھی۔ ایک جانب سے جو شرٹ چیک کر رہی تھی کہ نگاہ اٹھائی تو دوسری جانب سے میر حاشر اس کے سامنے کھڑا تھا، وہ بھی شرٹس چیک کر رہا تھا۔ مریم منہ بناتی پھر سے اپنے کام میں لگ گئی۔ حاشر تو پہلے ہی سے دیکھ چکا تھا۔ وہ 3 شرٹس کو سلیکٹ کرتے مڑی تو حاشر نے اسے آواز دی، ایکسکیوز می مریم آنا۔ مریم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ جی، اس نے ابرو اٹھایا۔ 1 منٹ رکے، وہ یہ کہتا سائڈ سے مڑ کر اس کی طرف آیا اور اس کے قریب آ کر کوٹ کی جیب سے اپنا والٹ نکالا اور 5-5 ہزار کے کچھ نوٹ گن کر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ آپ کا قرض۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میری مدد کی۔ مریم نے سنجیدگی سے ان نوٹوں کو دیکھا۔ یہ آپ کی رقم سے زیادہ ہے، شکریہ کے طور پہ۔ میر حاشر نے سنجیدگی سے نوٹ اس کی جانب بڑھائے ہوئے تھے۔ محترم انسان، میں مریم عالم ہوں اور مجھے رات چلتے اپنے قرض واپس لینے کی عادت نہیں ہے۔ دوسری بات، مشکل وقت میں آپ کی مدد کی تھی میں نے، تو اس ناطے آپ کو کچھ لحاظ کر لینا چاہیے تھا۔ قرض ایسے احسان کیوں نہیں اتارے جاتے؟ وفاداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن آپ کو کیا معلوم وہ کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈا لہجہ، سخت الفاظ اور سنجیدہ نگاہوں سے مریم نے اسے لتاڑا۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گئے۔ میر حاشر نے کچھ کہنے کو منہ کھولا تھا، لیکن پھر خاموشی سے دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کی باتوں نے اسے چونکا دیا تھا اور اس کی اٹھی گردن اور اس کے لہجے کو یاد کر کے اس کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ دوسری جانب سے ایک اور شرٹ اٹھا کر اب ریسیپشن پر کھڑی تھی، پھر وہ بل ادا کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ میر حاشر پھر اپنی شاپنگ کرتا رہا، لیکن پھر وہ اس کے دماغ سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ پھر وہ ایک زنانہ ریسٹ واچ لیے وہاں سے باہر نکلا تھا۔ شکریہ کے طور پر اضافی پیسے نہیں تو کوئی تحفہ ہی اچھا لگتا ہے میر حاشر۔ وہ اس کی وفاداری کی بات کو یاد کر کے پھر سے مسکرایا۔ پہلی ملاقات میں جتنی زہر لگتی تھی پتہ نہیں اب کیوں نہیں لگی تھی۔ پچھلی بار ایسی باتوں نے اسے غصہ دلایا تھا اور اب نینا اور ناز کل شام کو ہاسٹل آنے والی تھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ نینا کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرے، پھر نینا کے سوالوں کا سوچ کر اس نے آج ہی آنے کا قصد کر لیا۔ سورج چڑھنے سے پہلے وہ اس کے ہاسٹل پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے مریم عالم سے ملنے کا کہا۔ ہاسٹل کی وارڈن اسے جانتی تھی، لیکن مریم سے کیوں ملنا چاہتا تھا وہ حیران تو ہوئی لیکن پوچھا نہیں۔ شاید اس کے عہدے کا لحاظ تھا۔ اسے ویٹنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ 5 منٹ بعد مریم بھی آ گئی۔ اسے وہاں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ آج ہی تو اسے نے سنا کر آئی تھی۔ جی السلام علیکم۔ وہ اسے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا اور سنجیدگی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام جی۔ مریم نے سلام کا جواب دے کر پھر اپنی بات دہرائی۔ حاشر کی سنجیدگی لمحوں میں گم ہوئی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، بہت تیکھی تھی وہ، پھر فوراً ہی خود پر قابو کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا آیا ہوں۔ آپ نے اس دن بے شک بنا کہے لیکن ہماری مدد کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ آپ کی رقم ہے جو آپ نے ہم پر خرچ کی تھی، اور شکریہ یہ اظہار پہ تحفہ۔ اس سے رقم کا لفافہ اور ہاتھ میں پکڑا ایک چھوٹا سا شاپنگ بیگ ایک ہی میں منتقل کر کے مریم کی جانب بڑھایا۔ وفاداری کا تانا تو خوب ہی دل پہ جا لگا تھا شاید۔ مریم نے اس کے ہاتھ سے رقم کا لفافہ تھام لیا۔ یہ میں آپ کے لیے لایا تھا۔ حاشر نے شاپنگ بیگ نہ لینے پر بات دہرائی۔ بہت شکریہ، پر مجھے ہر کسی سے تحفے لینے کی عادت نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، لیکن میں کسی اور مقصد کے تحت نہیں، بس آپ کے احسان کے بدلے دے رہا ہوں۔ دونوں ہی بلا کی سنجیدگی سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے آپ کے بنا کہے آپ کی مدد کی تھی، یعنی آپ کے کہنے پر نہیں۔ سب میری مدد کوئی احسان نہیں تھی، اس کا بدلہ میں لے لوں۔ وہ رقم کے لفافے کو ہاتھ میں تھامے مڑ گئی۔ میرا حاشر کا تحفے والا ہاتھ ویسے ہی رہ گیا۔ حاشر نے شہادت کی انگلی سے مونچھوں کو چھوا۔ وہ بہت نخرے والی تھی اور وہ اسے نڈر اور دلیر لگی تھی۔ وہ شاید پہلا شخص تھا جسے وہ نڈر اور دلیر لگی تھی، ورنہ تو کالج یونی میں وہ نرم دل اور گھر میں ڈرپوک مشہور تھی۔ وہ اسے نظروں میں رکھتے ویٹنگ روم سے باہر آ گیا۔ وہ جو وہاں سے گزرتی ایک ملازمہ ٹائپ خاتون کو روکے ہوئے تھی، بولتے ہوئے لفافے سے کچھ نوٹ نکال کر اس کے حوالے کیے، پھر وہاں سے نکلتے باہر لان میں آ گئی
اور وہاں مالک کو بلا کر لفافہ ہی اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ حاشر کو سمجھ آ گئی کہ وہ اسے کیا جتا رہی تھی۔ مالک خوشی میں اب اس سے دعائیں دے رہا تھا۔ حاشر نے ہلکے سے سر کو نفی میں ہلایا۔ اس کے سامنے بنا لفافے میں موجود رقم کو گنے۔ وہ اسے کیا دے رہی تھی؟ وہ اسے جو پیغام دینا چاہتی تھی وہ اسے مل چکا تھا۔ وہ ہاسٹل کے گیٹ کے قریب جا کر ایک بار پھر مڑا اور اب بھی مالی سے باتیں کر رہی تھی۔ حاشر نے آنکھوں پر گلاسز لگا کر غور سے اس کا جائزہ لیا۔ بظاہر عام سی تھی وہ، اور دوپٹہ بھی ماتھے تک لیتی تھی، لیکن یعنی سر کے بال نظر نہیں آتے تھے، اور پھر گردن سے ذرا سا ڈھیلا ہوتا دوپٹہ پھیلا کر لیتی تھی کسی چادر کی طرح، جس میں وہ اچھی خاصی چھپ جاتی تھی۔ مجموعاً اپنی خوبصورتی کو چھپا کے رکھنے والی لڑکی تھی، اور پھر بہت عام سے رکھتی تھی۔ یہ حاشر نے اسے اب تک اسی حلیے میں دیکھا تھا، اور اس حلیے میں وہ کسی کو اٹریکٹ نہیں کر سکتی تھی سوائے اس کے۔ آج کے دن اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر اس فیصلے کو سوچتا وہ مڑ کر چلا گیا۔ بابا جان لڑکی پسند کر لی ہے، اس نے شادی کرنی ہے، اس سے شادی کرنی ہے۔ اس نے بابا جان کو کال کر کے مختصر کہہ کر کال کاٹ دی تھی، اور اگلے ہی دن بابا جان اور اماں دونوں ہی اسلام آباد میں تھے۔ صبح ناشتے کے بعد وہ پہنچے تھے۔ حاشر انہیں دیکھتے ہوئے ہنسا ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا۔ خوش آمدید بابا جان، اماں جان۔ باری باری دونوں سے گلے ملا۔ وہ دونوں اس سے ملنے کے بعد اپنی اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھے تھے۔ اتنی صبح صبح سب خیریت بابا جان؟ اس نے انہیں چھیڑا۔ رات ہی تو کہا تھا اور صبح وہ یہاں تھے۔ میں نے سوچا کہ صبح ہوتے ہی مکر نہ جاؤ، اس لیے۔ وہ دل کھول کر ہنسا۔ نہیں بابا جان، اب یہ ممکن نہیں ہے۔ اماں نے گہری نظروں سے بیٹے کے چہرے پر پھیلی خوشی کو دیکھا۔ بس ان کی نند کی بیٹی کا نہ کہے۔ کون ہے وہ؟ بابا جان نے آج سے پوچھا۔ شاید ان کی بانجی کا نام لے لے۔ دل ناداں مریم عالم نینا کی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اس سے سینئر ہے۔ یاہو! اماں جان نے کے دل نے نعرہ مارا۔ بابا جان نے سر ہلا کر خود کو اس جھٹکے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ کب سے اسے جانتے ہو؟ کتنا عرصہ فیر رہا؟ حاشر نے منہ تک لے جاتا جوس کا گلاس کو ٹیبل پہ رکھا۔ بابا جان، میرا کسی سے کوئی بھی افیئر نہیں رہا، اور اسے 15 دن پہلے سے جانتا ہوں۔ اس کی مسکراہٹ سے مٹ چکی تھی۔ بابا جان نے بیٹے کے موڈ کو دیکھا جو پھر سے سنجیدگی میں جا چکا تھا۔ اماں نے باپ بیٹے کو دیکھ کر ہولے سے سر گنکارا۔ لڑکی پیاری ہے، وہ اپنی خوشی کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی چپ نہیں رہی تھی۔ پیاری تو نہیں ہے، لیکن مجھے لگتی ہے۔ اس کی بات سن کر بابا جان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس کے منہ سے کسی لڑکی کی تعریف سنی تھی۔ تمہیں پیاری لگنے والے سے بھی تمہاری شادی کروائیں گے، لیکن میری بھانجی سے بھی کرنی ہوگی، بابا جان نے حتمی انداز میں کہا۔ میں صرف ایک شادی کروں گا، وہ بھی اپنی پسند کی لڑکی سے، اور جو لڑکی مجھے پسند ہے اتفاق حسن سے وہ آپ کی بھانجی نہیں ہے۔ وہ اب سکون سے ناشتہ کر رہا تھا۔ بابا جان نے غصے سے اسے گھورا۔ جو اولاد سب سے زیادہ پیاری ہو عموماً وہی آپ کی صبر کا امتحان لیتی ہے۔ میری بھانجی سے تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ اچھی لڑکی ہے وہ، مجھے اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ بس بیوی کے لیے اچھی نہیں ہے۔ تم سے لاکھ گنا اچھی ہے۔ وہ سے چھوکر زنانہ انداز میں اسے لٹارنے لگے۔ اس لیے تو نہیں پسند، میاں بیوی کا لیول برابر ہونا چاہیے۔ وہ ڈیٹ ترین انسان تھا۔ اماں مزے سے انہیں سنتے ہوئے اب ناشتے سے انصاف کر رہی تھی۔ اس دوران ان ایک آدھ محبت بھرا نگاہ بیٹے پر ڈال لیتی تھی۔ جانتی تھی دنیا پر روپ جمانے والے میر سراج بیٹے کو حکم کو نہیں دیتے تھے، نہ کوئی قسم دیتے، نہ کچھ، بس بات منوانے کی کوشش کرتے، اور وہ بھی فرما بردار بیٹا اس معاملے پر آ کے اڑیل گھوڑے کے مانند اڑ جاتا۔ باپ کہتا میں نے جو کہا وہ مانو، اور بیٹا کہتا میں نے کہہ دیا وہ مانے۔ اس سب کا سب سے زیادہ کسی کو فائدہ تھا تو وہ بس انہیں کو تھا، اور وہ تنی گردن کے ساتھ نند کے سامنے بیٹھی تھی، اور نند صرف بیٹے کی وجہ سے بھابھی کی غرور بھرے انداز پر کچھ نہیں کہتی تھی۔ زندگی کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ پپو کوئی بہت اچھی خاتون تھی تو آپ غلط ہیں۔ حاجرہ، حاشر کی اماں کی شادی کے 4 ماہ بعد ان کے لیے سوتنیں آئی تھی۔ یہ بات ان کے لیے دھچکا تھی، کیونکہ ان کے شوہر نے انہیں پسند کر کے ان سے شادی کی تھی، لیکن شادی کے بس 4 ماہ بعد ہی شوہر کی دوسری شادی نے انہیں بہت بڑا دھچکا دیا، اور وہ یہ بات کبھی نہیں بول سکتی تھی کہ شادی ان کی نند نے بڑی کوششوں سے اپنی خالہ زاد کے ساتھ طے کروائی تھی۔ اگر پہلی شادی کو چند سال گزرنے کے بعد دوسری شادی کرتے تو شاید اتنا دکھ نہ ہوتا۔ بس 4 ماہ بعد، اور صنم بے وفا نکلا۔ پھر جب حاشر پیدا ہوا تو 2 ماہ کے فرق سے اس کا ستیرا بھائی پیدا ہوتا۔ حاجرہ کو اگر کوئی بات اپنی خوش بختی لگتی تو بس یہی کہ ان کے بیٹے
से मीर सिराज को टूट के मोहब्बत थी। वो खुद को खुश नसीब समझती थी कि इनका बेटा सौतन के बेटे से पहले पैदा हुआ था। वो पहला बेटा था और वारिस था। अब पूरी दुनिया सर पटक लेती। वो मुस्तकबिल के सरदारों की माँ बन चुकी थी। इनको और इनकी सौतन को शादी के 2 साल बाद जाके माँ बनने का खुशखबरी मिली थी। खुशखबरी चंद दिन के फर्क से मिली थी, लेकिन कुछ मसला की वजह से इनके यहाँ बेटे की पैदाइश पहले हो गई। बस इस दिन से वो जान गई थी दुख जितने भी हों इसका इनका सवेरा है। और वो असली ठंड तो तब पड़ी थी कलेजे में जब इनके शौहर ने तीसरी शादी की थी। इस दिन इन्होंने जश्न मनाया था। नाज की माँ सदमे में थी कि इन पर अब सौतन आई थी। इस वक्त भी अम्मा मजे से बाप बेटे को सुन रही थी। इनका बेटा मीर सिराज की कमजोरी था, तो चाहकर भी हाशिर पर गुस्सा बरकरार नहीं रख सकते थे। वो इस दुनिया का वाहिद इंसान था जो इन्हें अपनी जान से बढ़कर था, और ये बात मीर हाशिर को मालूम थी। सो वो बाप बेटा हमेशा की तरह दलाइल से एक दूसरे को कायल करने की कोशिश कर रहे थे, दावा जान मोहब्बत और बेबसी से, हाशिर नरमी और बेनियाजी से। वो इसे गुस्सा दिलाकर इस बात को इसकी जिद नहीं बनाना चाहते थे, और वो इन्हें गुस्सा दिलाकर इनका दिल नहीं दुखाना चाहता था। वो अपनी अपनी तंज पर इसी बात को खेल रहे थे जिसमें ज्यादा जीत के इम्कान हाशिर के थे। ठीक है, तुम्हारी पसंद आएगी तो फिर मेरी पसंद भी आएगी। बाबा जान ने आखिरी फैसला सुनाया। नहीं, सिर्फ मेरी पसंद ही आएगी, क्योंकि मुझे एक ही शादी करनी है। अगर मेरी पसंद नहीं तो तुम्हारी भी नहीं, कोई मसला नहीं। मैं तो वैसे भी शादी को ज्यादा पसंद नहीं करता। ढीठ इब्नुल ढीठ, कुछ लो और दो के असूल चलता है दुनिया में। मेरी मानोगे तो तुम्हारी भी मानूंगा। बिल्कुल चलता है, लेकिन क्योंकि आप मेरे वालिद मोहतरम हैं और वालिदैन औलाद के लिए बेगर्ज होते हैं, तो आप मेरी मानेंगे और दुनियावी असूलों को भूल जाएंगे। एम आई राइट? अम्मा ने तो बाकायदा झूम कर सर को घुमाया। शाबाश मेरे शेर। बाबा जान ने इन्हें घूर कर देखा। बहुत आला किस्म का पराठा बना है, स्वाद आ गया। इन्होंने फिर मस्ती से सर को दाएं बाएं घुमाया। हाशी ने मुस्कुराहट सब गिरने की कोशिश करने को दोनों होठों को दांतों में पीच दिया, दबाया। अम्मा तो बस हद ही करती थी। बाबा जान ने सर झटक कर अम्मा से रुख फेरा। पता नहीं कब इस औरत का दूसरी शादी वाला गुस्सा उतरेगा। हाशी को घूरा। काश इसके पर गुस्सा कर सकते, बल्कि गुस्से में हुक्म दे देते, फिर चाहे सिर पटकता रहता। लेकिन वो भी इनकी जिद्दी के बाद अपनी जिद बता चुका था। बिगड़ी हुई लाडली औलाद। वो बेबसी से बेटे को देख रह गए थे। इनके जैसे जिद्दी अड़ियल था। पता नहीं वो किस पर आके नरम होता। अभी तक तो इसे झुकाने वाला कोई नहीं था। जब तुम्हारा बेटा आएगा तो एहसास होगा कि जिद्दी औलाद पर कैसे गुस्सा आता है। ये भी कि इनके आने का इंतजाम कर रहा हूँ, लेकिन आप हैं कि आने ही नहीं दे रहे। वो मदद से बोला। बाबा जान को बैक वक्त गुस्सा और हंसी आई। कैसा जिद्दी बेटा पैदा कर दिया था। अम्मा की खुशी का आलम तो बयान से बाहर था। जब हाशिर ने कह दिया था इनकी नंद की बेटी बहू नहीं बनेगी तो मतलब नहीं बनेगी। मुझे ऐसी किसी औरत से शादी नहीं करनी जिससे शादी के बाद मुझे दूसरी शादी करनी पड़े। ये नहीं कि मैं एक ही बार शादी करूंगा और अपनी पसंद से करूंगा, ताकि बार बार ये झंझट ना पालना पड़े। बाबा जान के बाद अब जाजिब था। जाजिब इसके कमरे में बैठा था। वो भी बाबा जान की तरह यही कह रहा था, कोई मसला नहीं, अपनी पसंद से भी करना और बाबा की भी मानना। यार अदा, आप दूसरी शादी से क्या एलर्जी है? बाबा जान मुझे कहे तो मैं 100 जान से पूरी 4 करने को भी तैयार हूँ। इसलिए वो नहीं कहते। मजाक एक तरफ, अदा बताए ना, आपको दूसरी शादी से क्या मसला है? बाबा जान की दूसरी शादी की वजह से अम्मा को हमेशा रोते देखा। इनके दिल से ये तो कभी नहीं गया। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जात से किसी को तकलीफ दूँ, और ये तकलीफ दूँ। बस एक ही बार अच्छी लड़की ले आओ। हाशिर पहली बार इस बात की वजह बताई। तो बलवशा से कर लें, अच्छी तो है। जासिम ने बाबा जान की बात दोहराई। मैंने कब इनकार किया है कि अच्छी नहीं है? वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन जरूरी नहीं कि दुनिया की हर अच्छी शय सबको अच्छी लगे। वो मुझे नहीं पसंद, बात खत्म। अदा, ये बात तो चले समझ आ गई कि आपने कभी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं रखी, ये समझ नहीं आई। जाजिम ने थूक निकलते हुए पूछा। अगर जो बड़े भाई वाला मूड ऑन होता तो खैर नहीं थी। इंसान हो, जानवर तो नहीं कि हर जन्म वो मारो। जाजिब को लगा खसूसन इसको सुनाया था अदा ने। जानवर वाली क्या बात? बंदा मिलता है, देखता है, बात करता है तो समझ लगती है कि कौन लाइफ पार्टनर बनने के काबिल है। जाजिब ने जल्दी से इसे समझाने की कोशिश की। सीरियसली? आशी ने इसे देखकर अबरू झुकाया। तुम भी जानते हो कि मर्द की निगाह क्या चीज है, जो उड़ती चिड़िया के पैर गिनने के दावे रखते हो। इन्हें और इसको देखने का अंदाज नहीं जानते। कितने पानी में है वो। इस पहली निगाह में फैसला हो जाता है कि औरत घर लाने के काबिल है कि नहीं।
لیکن جو عورت گھر لانے کے قابل نہیں ہوتی، مرد اس کو بھی رجاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی منہ مارنے والی عادت سے مجبور ہوتا ہے۔ وہ غرور میں یہ کہتا ہے کہ ایسی عورتیں شادی کے قابل نہیں ہوتی ہیں، بس ٹائم پاس ہوئے، تو در حقیقت وہ اپنی بے عزتی کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھو، جو میرے معیار پہ پورا نہیں اترتا تو اسے بھی نہیں چھوڑتا۔ ایسے مردوں کی مثال کتوں جیسی ہوتی ہے، جو ہر جگہ منہ مارتے ہیں، اسے کچھ بھی مل جائے، اس کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ مرض میں اور کچھ ہو نہ ہو، مگر غیرت ہونی چاہیے کہ وہ انسان اور جانور کے فرق کو سمجھتا ہو۔ مرد کو جیب نہیں دیتا کہ وہ ہر جگہ منہ مارے صرف عورت کو الٹی کوالٹی چیک کرنے کے لیے، اور وہ بھی تب جب وہ یہ دعوے کرتا ہو کہ وہ عورت کی جان سے اس کا کردار معلوم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کے معیار کی نہیں، تو آپ اپنی عزت کو بلند رکھتے اسے مڑ کر بھی نہ دیکھیں۔ مگر نہیں، غیرت مندوں کو یہ تو بے عزتی نہیں لگتی کہ وہ انسان ہو کے جانور جیسے ہیں۔ ہاں، مگر یہ ضرور بے عزتی لگتی ہے کہ معلوم ہو بھی کہ عورت آپ کے معیار کی نہیں۔ نہ چھوڑ دی۔ ارے کیوں جانے دیا ہاتھ سے؟ ٹھیک ہے، شادی مٹیریل نہیں، چلو ٹائم پاس کر لیتے۔ کیا فرق پڑتا کہ جانوروں کی بھی کوئی چوائس نہیں ہوتی؟ جانوروں کو چاہیے کہ طور طریقے بدلیں، غیرت مند کبھی اپنا راستہ نہ بدلیں گے۔ جاج کی ناک اتر کر دور جا پڑی تھی۔ واہ ادا، خوب بے عزتی کی تھی۔ جج بھی سوال پوچھ کر پچھتا رہا تھا۔ نہیں تھی کوئی گرل فرینڈ، اسے کیا پڑی تھی کہ بھائی کے خیالات سنتا؟ خیالات نہیں بلکہ اپنی بے عزتی کرواتا۔ معاف کر دیا تھا، پھر نہیں پوچھوں گا۔ ہاں، پھر نہ پوچھنا تاکہ سننا نہ پڑے۔ لیکن جو کام کرتے شرم نہیں آتی وہ سنتے کیوں آتی ہے؟ جازف کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب نازک بس آپریشن کے ذریعے لگ سکتی ہے، میرے حاشی نے اس کے لگنے کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ ادا میں آتا ہوں، ذرا تھوڑا کام ہے، وہ ہولے سے بولتا کھڑا ہوا۔ حاشی نے افسوس سے بھائی کو دیکھا۔ پتا تھا وہ اپنی عادتیں نہیں بدل سکتا۔ ہر آئے دن نئی لڑکیاں تو خود آ کے پھنستی تھیں، وہ انکار کر کے بے غیرت کیوں بن جاتا ہے؟ اتنے دن اس کے ساتھ مغز ماری کے بعد بابا جان کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس نے بات نہیں مانی تھی۔ پھر فیصلہ کر کے ادھی زہرا کو اسلام آباد آنے کے لیے ملاوا بھیج دیا تھا۔ ادھر مریم اپنا ریسرچ کا کچھ کام ختم کر کے گھر جانے کی تیاریوں میں تھی۔ بابا جان اور اماں جان نے کافی دنوں سے یہاں ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ ناز تو آبائی گھر چلی گئی تھی، نینا کو اماں کے ساتھ واپس جانا تھا، سو اسلام آباد والے گھر میں فی الحال خوب رونقیں تھیں۔ وہ سب بہن بھائی تو بہت خوش تھے کہ ادھر شادی کے لیے مان گئے تھے۔ ایک بابا جان ہی پریشانی سے پھرتے تھے، اور ان کا بیٹا ذرا بھی ترس نہ کھاتا کہ بابا جان سے ہمدردی پروشہ کو ساری عمر کے لیے اس کی سر باندھتی تھی۔ اور حاشر کے خیال سے بابا جان کے لیے ساری زندگی بیٹی کو خوش دیکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ چند دنوں پریشانی سے گزار دے۔ پپو زہرا اگلے دن آن پہنچی تھیں۔ پہلے تو بابا جان نے اکیلے ان سے بند کمرے میں میٹنگ کی تھی۔ وہ تو یہ سنتے ہی ہتے سے اکڑ گئی تھی کہ حاشر نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔ تم نے مجھے زبان دی تھی، میری بیٹی تمہاری بہو بنے گی، تو میں کب انکار کر رہا ہوں، میری ہی بہو بنے گی، لیکن رقیہ اس کی ساس ہوگی۔ کیوں، تم نے سرداری رقیہ کی بیٹی کو دی ہے؟ وہ بھڑک کر بولی۔ ادھی میرا دماغ خراب مت کرو، جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ تمہیں ذرا بھی اپنی زبان کا پاس ہے؟ تم نے کہا تھا کہ سردار بیٹے سے میری بیٹی بیاہ ہوگی۔ ہاں کہا تھا، مگر نصیب کی بات ہے، پورا نہیں ہو سکتا۔ وہ افسوس سے بولے، کیسے بلوچ ہو جسے اپنی زبان کا پاس نہیں؟ لوگ تو زبان کا پاس رکھنے کو جان تک دے دیتے ہیں۔ وہ چیخ اٹھی تھی۔ اسی وقت کمرے میں حاجہ داخل ہوئی۔ وہ اطمینان سے چلتے نن کے بالکل سامنے صوفے پر جا بیٹھی۔ تو ادھی زہرا، آپ بھی چاہتے کہ آپ کی بیٹی کے لیے میرے شوہر یا بیٹے میں سے کسی کو مرنا ہی کیوں نہ پڑے بن جائے، مگر آپ کی شہزادی لازمی میرے بیٹے سے ہی بیاہی جائے۔ خیر ہے، آپ اتنا احتجاج کر رہی ہیں، کہیں آپ کی بیٹی نے میرے بیٹے سے دل تو نہیں لگا لیا؟ منہ نوچ دوں گی تمہارا۔ وہ غصے سے اٹھ کر حاجہ کی طرف آنے لگی، لیکن میر سراج نے اٹھ کر بہن کو بازو پکڑ کے اسے روک۔ کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کو سمجھاؤ یہ بات۔ وہ تنفر سے رک کے بولی، کیا سمجھائیں گے، کچھ غلط تو نہیں کہا؟ حاجرہ بیوی کو تو زندگی اب صحیح معنوں میں موقع دے رہی تھی۔ حاجرہ تم جاؤ، میر سراج نے بیوی کو پورا۔ وہ تو فاتحانہ نگاہوں سے نن کو دیکھتے باہر چلی گئی تھی۔ وہ گہری سانس لیتے بہن کی طرف متوجہ ہوئے جو ابھی تک رخ پھیرے ہوئے تھی۔ ادھی زہرا، آپ بتائیں مجھے کس بیٹے سے آپ پروشہ کی شادی کرنا چاہتی ہیں؟ ادا زہرا نے بھائی کو دیکھا تو آنکھیں نم تھی۔ مجبور ہوں ادا حاشر، مان جاتا تو مجھے
اپنی بانی سے بڑھ کر کون تھی؟ تم حاشر کو مناتے تو مان جاتا، حکم دیتے تو کوئی قسم دے دیتے، ایسی مجبوری ظاہر کر رہے ہو جیسے بڑی کوئی نرم دل اور دوسروں کے ماننے والے رہے ہو۔ وہ روٹھے لہجے میں بولی، آپ بھی جانتی ہیں حاشر مزاج میں مجھ سے بڑھ کر ہے، پھر سردار وہ ہے میں نہیں، اب اس کی کہیں بات حرف آخر ہے، انتظارات تو ترملا ہی اٹھی تھی، اس لیے تم نے وقت سے پہلے اس کے سر پر پگ رکھی تھی۔ سنو نینا، اس لڑکی کو یہاں بلاؤ۔ اماں نے بیٹی کے قریب بیٹھے ہی سرگوشی کی، اور یہ بات کہ سرگوشی سامنے والی کرسی پر بیٹھے بندے تک بھی آرام سے پہنچ گئی۔ کیسے آئے گی وہ؟ کیا کیسے؟ جیسے سب آتے ہیں ویسے۔ اماں کی آواز بلند ہوئی تھی۔ اوہ اماں، مطلب کیا کہوں اسے؟ دونوں ہی بھول گئی کہ کانفیڈینشیل گفتگو ہو رہی ہے، دونوں ہی افسر گوشی انداز تک کیے نارمل بات کر رہی تھیں۔ کہا میری اماں بلا رہی ہے۔ ہاں، میری بڑی پکی سہیلی ہے اور بچپن سے میرے گھر آتی رہی ہے اور میری اماں کے ساتھ اس کی خوب بنتی رہی ہے۔ میں کہوں گی کہ میری اماں بلا رہی ہیں، وہ فٹ سے آ جائے گی۔ نینا نے اماں کی بات کا خوب ہی جواب دیا تھا۔ آرام سے لیٹی، پیچھے سے جاجک کی آواز آئی، کیوں کیا ہوا؟ اماں اور نینا نے بیک وقت مڑ کر پوچھا۔ وہ چلتا ہوا ان دونوں کے سامنے آ بیٹھا۔ پہلی بات، ذرا دھیمے سے بات کریں، پھوپھو بھی یہاں ہے، اور دوسری مریم بھابھی کو نہیں پتا کہ وہ ہمارے بھائی کو پسند آ چکی ہیں، سو ان پر ابھی کوئی ظاہر نہ گیا۔ کیا مطلب نہیں پتا؟ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے؟ اماں، جاجک نے اماں کو دیکھا، جانتی ہے اپنے بیٹے کو؟ آج تک کبھی کسی لڑکی سے 2 منٹ زیادہ بات کی ہے؟ مریم بھابھی سے کوئی افیئر نہیں رہا؟ جب میں نے پوچھا کہ وہ آپ کو پسند کرتی ہیں تو کہا ناپسند کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اس میں، اور ویسے بھی اسے نہیں پتا کہ میں اس کے گھر رشتہ بھیجنے والا ہوں۔ تم اسے بھابھی کیوں کہہ رہے ہو پھر؟ اماں نے مشکوک نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں اب دنیا یہاں سے وہاں ہو جائے، پھر عاشق کی بیوی تو مریم عالم ہی بنے گی، تو اس ناطے وہ میری بھابھی ہوئی۔ اس نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اب نہیں بلانا تو بلا لیں، اب انہیں بلانا ہے تو بلا لیں، لیکن یہ بتا دوں کہ ان پر اس رشتے کو کوئی بات ظاہر نہیں کرنی، ادا نے منع کیا ہے۔ کاش کہ میرے بیٹے کو بھی کوئی لو سٹوری ہوتی۔ ان کی ماڈرن اماں نے حسرت ظاہر کی۔ وہ دونوں ہنس دیے۔ اماں آپ ٹینشن کیوں لیتی ہیں؟ میری ایک نہیں کئی کی لو سٹوریز ہیں۔ جاذب نے اماں کو دیکھ کر آنکھ بھری۔ تم تو شروع سے ہی کمینے رہے ہو۔ اماں نے نقد بے عزتی کر لی تھی۔ یہ ذاتی ہے، بڑے بیٹے کی لو سٹوری کے لیے حسرتیں ہیں، اور جو میری لو سٹوری ہے تو میں کمینہ ہوں؟ تو یہ بات غلط کہا، اور میرا بیٹا اتنا شریف سا ہے، اور دیکھو 30 کا ہونے والا ہے اور کبھی کوئی عورت نہیں آئی زندگی میں، اس رقیہ کے پوتے پوتیاں ہیں، اور میرے بیٹے کو اب جا کے لڑکی ملی۔ ان کی اماں ویسے بھی بہت اچھے مزاج کی تھی، بچوں سے ہمیشہ دوستانہ سلوک رہا تھا، اور وہ بہت مثبت سوچ کی مالک تھیں۔ اماں بھی انہی پر گئی تھی، بچے بھی انہی پر گئے تھے۔ ماں ہی گھر کا ماحول بناتی ہے، تو وہاں اس ٹینشن والے گھر میں رہ کر حاجہ بی بی نے اپنے بچوں کو اپنے کمرے میں رہ کر بہت اچھے سے پالا تھا، ورنہ ان کے ہاں کا ماحول ایسا نہیں تھا۔ ان کے دونوں سوتنوں کے بچے اتنے کھلے دل و ذہن کے مالک نہیں تھے، کیونکہ ان کے ماؤں نے انہیں کے لیے ایسا ماحول نہیں بنایا تھا، اور سب ایک ٹیبل پر سے ماحول ٹپیکل سے ماحول کی عادی تھی۔ بیٹے زور آور اور بیٹیاں ڈر کر جینے والی۔ ناز کی اماں کا گھر پر ہوڑ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر کمرے تک رہتی۔ ناپرین تھی حاجہ بی بی کی کہ ان کی یہ بچے گھر میں اتنا کھلے عام نہیں بیٹھے تھے، لیکن کبھی بھی اپنی ٹینشن اور ڈپریشن کا سایہ بھی اپنی اولاد تک نہیں آنے دیا تھا، اور ان کے لیے زندہ دل ماں تھی۔ وہ ان کے لیے زندہ دل ماں تھی، اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے تو دنیا کا پتہ چلا تھا۔ حاجہ بی بی نے کمرے بند میں شیر پالے تھے جو پاک کی طرح ضدی اور نرت تھے۔ بیٹے کو تو ایک طرف نینا بھی ناز کی ماں سے نہیں ڈرتی تھی، ان کے حکم سن کر اپنی لڑکی ایک طرف ہو جاتی، اور جو ہنگامہ کرتی تو میر حاشر آگے آ کھڑا ہوتا، اور وہ پاگل بالکل نہیں تھی، یہ مستقبل کے سردار سے پنگا لیتی، اور لے بھی لیتی تو میر سراج ہر شے کا لحاظ ایک طرف کر کے انہیں ان کی اوقات یاد دلواتے۔ وہ تینوں بہن بھائی اپنے سب بہن بھائیوں کی نسبت اپنی ماں باپ کے زیادہ قریب تھے۔ ان کی ایک طرف سے دوستوں کے جیسے تعلقات تھے۔ حاشر نے اور کیا کیا کہا تھا، کیوں اس لڑکی کو نہیں بتانا؟ اماں نے اپنے انداز کی سرگوشی میں پوچھا، یعنی سامنے بیٹھے بندے کو صاف سنائی دے رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ بس یہی کہ وہ شکل سے ہی شریف لگتی ہے، اور شریف لڑکیوں کے فیصلے ان کے ماں باپ کرتے ہیں، اور ماں لڑکی کو اپروچ کر کے کوئی ڈرامہ نہیں چلانا۔ جب اسے شادی کرنی ہے تو بس کرنی ہے۔ جاذب نے آدھی بات بتائی تھی، پوری بتاتا تو اس کی اپنی بے عزتی چھپی تھی۔
اور اس بات ہی سے ہی تو دراصل اس دن ساری بحث شروع ہوئی تھی۔ اماں کچھ سمے سے مشکوک نظروں سے گھورتی رہی۔ جاجک فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں مجھے لگتا ہے ادا نے بھی اور بھی بہت کچھ کہا ہوگا۔ نینا بھی جاجک کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ لگ تو یہی رہا ہے، اچھا اب اس بات کو چھوڑو اور اب اسے بلاؤ، دعوت دے دو یا کہو اماں ملنا چاہتی ہیں، اور سنو بات کے بھنک بھی ناز کو نہیں لگنی چاہیے۔ اماں وہ بہن ہے میری۔ اماں نے گھورا۔ کہہ رہی ہوں کون؟ اماں کو گھوری سے وہ گڑبڑا گئی تھی۔ بڑی آئی بہن کی پیاسی۔ اماں بڑبڑائی تھی۔ مریم سے اب اتنی دوستی نہیں تھی کہ وہ گھر بلاتی تو وہ آ جاتی۔ ان کی سینئر تھی، جب بھی بات ہوئی تھی اچھے طریقے سے بات کرتی۔ نینا نے موبائل سے مریم کا نمبر ڈھونڈا اور پھر چند سیکنڈ بعد دوسری طرف گھنٹی بج رہی تھی۔ مریم اس وقت دیدا کے ساتھ ہاسٹل سے نکل رہی تھی۔ آج کل علی کے لیے شاپنگ کرنا اس کی پہلی ترجیح تھی۔ وہ کل گھر جا رہی تھی اور کام بہت سے زیادہ تھا۔ ہاسٹل کا گیٹ پار کرتے اس نے بیگ سے بجتے موبائل کو باہر نکالا۔ نینا کی کال تھی۔ ہیلو، اس نے حیرت سے کہا تھا۔ نینا نے کبھی اسے کال نہیں کی تھی، بس ایک دو بار میسج پر ہی بات ہوئی تھی۔ سلام دعا کے بعد وہ اصل مدعے پر آ چکی تھی۔ وہ دراصل میں تمہیں اپنے گھر بلانا چاہ رہی تھی۔ اپنی اماں سے تمہاری اتنی تعریفیں کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آج تو مریم سے ملوا دو۔ نینا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ مریم نے فون کان سے ہٹا کر حیرت سے فون کو دیکھا، جیسے نینا اس میں سے نظر آ رہی ہو۔ تعریفوں کے لیے شکریہ، لیکن میں دوستوں کے گھر نہیں جاتی، تم جانتی ہو مجھے پرمیشن نہیں ہے۔ مریم صاف انکار کر کے اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے پرمیشن کا کہا تھا۔ پلیز مریم، اماں کا بہت دل ہے تم سے ملنے کا۔ اب مریم یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ اماں کا دل ہے خود آ جائے، بڑی تھی، ان کے بارے میں وہ کیا کہہ سکتی تھی۔ جدا اس کے ساتھ تیری پوری بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اشاروں میں پوچھا تو مریم نے صبر کو کہا، اور پھر نینا کے بہت اصرار پر اسے حامی بھرنی تھی۔ کوہ کاٹ کر اس نے ندا کی طرف رخ موڑا۔ اپنے گھر آنے کے لیے اصرار کر رہی ہے تو میں کیا آ رہی ہوں؟ تو میں نے کہا آ رہی ہوں۔ کیوں، خیریت؟ ندا نے ابرو اچکایا۔ ویسے ہی۔ پھر میسج ٹیون بجنے پر موبائل کو دیکھا۔ نینا کے گھر کا ایڈریس سینڈ کیا تھا، بس تھوڑی دیر بیٹھیں گے، پھر شاپنگ کرنی ہے، کل 3 بجے جانا ہے۔ مریم کے پاس وقت کم تھا اور کام زیادہ۔ وہ ٹیکسی کر کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ گئی تھی۔ وہ ایک شاندار گھر تھا، محل جیسا۔ واؤ، دونوں نے بھی ساختہ گھر کی ڈیزائن کو سراہا تھا۔ بھائی، میرا تو خیال ہے کہ خوبصورت گھروں کا اتنا حق ضرور ہوتا ہے کہ انہیں رخ کی تعریفی نگاہ سے نوازا جائے۔ ردا نے بلا جھجک کہا، میرا بھی اس معاملے میں کچھ ایسا ہی خیال ہے۔ مریم نے بھی ہنستے ہوئے تائید کی۔ نینا میرے سے ملنے ان کے لیے دروازہ کھول دیا تھا۔ گیٹ کیپر کے قریب جا کر وہ بولی۔ اس نے سر ہلایا، پھر انٹرکام اٹھا کر اندر بات کی۔ چند لمحوں بعد ان کے دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ وہ گھر جتنا باہر سے شاندار تھا، اندر سے ہی اس سے بڑھ کر تھا۔ کاش کہ میں کوئی آرکیٹیکٹ ہوتی تو ایسے خوبصورت گھر بناتی۔ ردا نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، یہ نہیں تھا کہ دونوں نے کبھی خوبصورت گھر نہیں دیکھے تھے، معاملہ یہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی خوبصورت عمارت دیکھتی تو یوں ہی فدا ہو جاتی تھی، جبکہ اندر نینا اماں سے اب تک اس کی ڈھیروں تعریفیں کر چکی تھی۔ اماں اتنی نرم دل ہے کہ کیا بتاؤں، ہر دوسری بات کے بعد وہ کہہ اٹھتی، بہت نرم دل ہے، کوئی جتنا بھی دل دکھائے چپ کر جاتی ہیں۔ وہ ایسے بھی نہ ہوتی تو تب اماں نے قبول کر لینا تھا، کیونکہ وہ پرمشہ نہیں تھی۔ نینا نے انہیں انٹرنس ٹور پر ریسیو کیا تھا، پھر ان دونوں کو ایک بار ہال کمرے میں لی گئی۔ وہ روایتی بلوچی بیٹھک کی طرح سجی ہوئی تھی، فرشی نشست تھی اور ایک جانب اماں بیٹھی تھی۔ انہیں اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ انہیں اور محبت سے دونوں کو گلے لگایا۔ اماں، یہ مریم اور ان کی دوست ردا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو مریم بھابی کہنے سے روکا تھا۔ وہ دونوں سلام دعا کے ساتھ ان کے ساتھ نیچے بیٹھ چکی تھیں۔ اماں نے تو اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ وہ محبت سے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، جبکہ وہ اتنی محبت پر جذبت ہوئی جا رہی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی نے تو اسے کسی شہزادی کے جیسا پروٹوکول دیا تھا۔ وہ یہ سوچتی تھی کہ وہ روایتی بلوچ تھے اور ان کے مہمانوں کی عزت و تکریم ایسے ہی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ رضا بھی تو تھی۔ دراصل حاجہ بی بی تو اس پروارے پر صدقے ہو رہی تھی، اس پر باری صدقے ہو رہی تھی، اور مریم بیچاری بہت خوش اخلاق ہونے کے باوجود بھی اس کو ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ مشکوک تو رضا بھی ہو رہی تھی، لیکن دونوں ابھی تو یہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد ایک جانب دسترخوان سجا دیا گیا تھا، اور وہ اسے دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دعوت میں آئی ہو۔ نینا، اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی، بتایا تو تھا کل جا رہی ہوں اور آج کا دن بہت کام ہے۔ مریم نے اسے دیکھا۔
दरअसल हाजा बीबी तो चाहती थी कि वो सब कुछ कर सकें जो वो कर सकती हैं। फिर फिर जानते हुए भी वो लोग दस्तरखान के गिर्द जा बैठी थी। अम्मा और नैना भी इनके साथ ही बैठी थी। जैसे ही इनकी पेट खाली होने लगती, फिर पानी का गिलास नैना फिर से भर देती और रेता ने अब जोश डाल लिया था। वो पानी पीकर तंग आ चुकी थी। मरियम ने अब की बार अपना गिलास खाली होने पर खाली प्लेट उल्टा के रख दी थी और जरा से पीछे हो गई। निदा का अब जूस पी पीकर बुरा हाल हो रहा था। वो मरती थी और वो इनकार करती। वो और नैना भी ग्लास में और पानी डाल देती और प्लेट में भी कुछ। निदा ने मदद नजर से देखा। मरियम ने आंखों और आई गौर कर देकर कहा, ग्लास खाली होने पर सीधा ना रखो बल्कि उल्टा रखे। ये तो बलूचों की रवायत थी कि जब तक मेहमान ग्लास उल्टा ना रखते वो ग्लास भरते रहते। मरियम तो अपनी तिलक के मुताबिक खाकर इस तरह फारिग हो गई थी, लेकिन बेचारी रिदा को कहाँ मालूम था बलूचों में ये बेइज्जती के मुतरादिफ था कि इनके मेहमान का खाते हुए बर्तन खाली हो जाए तो वक्त ये कि वो इनकार ना कर दे। मतलब बर्तन सीधा रखने का मतलब वो मेहमान की तरफ समझते थे, इसलिए जुबानी इनकार को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। फिर रिदा ने अब ग्लास खाली होते ही जल्दी से उल्टा कर दिया था। प्लेट भी फारिग हो चुकी थी। इसकी हालत पर वहां मौजूद तीनों खवातीन को हंसी आ रही थी, लेकिन वो सब एक दूसरे से छुपा रही थी। फिर वो इन दोनों से इजाजत सी थी उठ गई हुई। वो दोनों इन्हें इंटरेस्ट दूर तक छोड़ने जा रही थी। बीच में अम्मा ने नैना को होले से कुछ कहा तो वो अंदर चली गई और वो अम्मा के साथ आगे बढ़ती रही। यार मरती हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है। जिंदगी में कभी इतना जूस नहीं पिया जितना आज नैना ने पिला दिया। मरियम ने अपना कहकर गले में घोटा। कभी किसी रवायती बच्चों के यहाँ मेहमान नहीं बनी, तुम क्या अंदाजा होता कि वहाँ कैसे होता सब। मरियम ने इसके कान के करीब से कोशिश की। मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि इतना खिलाते हैं तो कम से कम 2 दिन भूख हड़ताल करके आती। मरियम के लिए अपनी हंसी पर काबू करना बहुत मुश्किल था, लेकिन सरतोड़ कोशिशों के बाद हंसी को वो मुस्कुराहट में बदल चुकी। आंटी वॉशरूम किस तरफ है? मेरी दोस्त से जाना है। रिदा ने घूर कर इसे देखा। खबीस दोस्त, क्या जरूरत थी बताने की दोस्त ने जाना है? ये यहाँ से दाएं तरफ मुड़ जाना, यहाँ पहला दरवाजा है। अम्मा ने रिदा को हाथ के इशारे से बताया। रिदा चली गई थी। अम्मा एक बार फिर से इसकी तरफ मुतवज्जा थी। वह दोनों जब अंदर अम्मा और नैना के साथ बातों में मगन थी, तब मीर हाशिर को बाबा ने इमरजेंसी का कहकर घर बुलवाया था। अदी ज़हरा की नाराजगी को वही खत्म कर सकता था। वो भाई के सामने बैठे और रोए जा रही थी। वो रुके अंदाज में बात करके पछता रहे थे कि बड़ी बहन थी। ऐसे लहजे को सुनकर रोने लग गई थी। इन्हें पता था कि हाशिर ने आकर इनकी बहन को मजीद नाराज करना था, लेकिन ये तो होने के बाद ही मालूम होना था। जब अम्मा अपनी बहू पर बारिश सदकी जा रही थी, एन इसी वक्त इनका बेटा इनकी बरसों पुरानी ख्वाहिश को सर अंजाम दे रहा था, यानी पप्पो के मुंह पर इनकार करने लगा था। वो अदी ज़हरा के सामने भी इसी तरह बैठा था बेझिझक। पर थोड़ी देर पहले बाबा जान ने कहा था, अदी कैसे कसम दूं या हुक्म, वो तो खड़ी चट्टान की मानिंद है, छक्के तो बोझ डालो ना। अदी ज़हरा देख रही थी। इनका भाई ठीक कह रहा था, वो खड़ी चट्टान था। कोई भी कसम धमकी इस पर असर नहीं करनी थी, लेकिन ये बाजी इन्हें जीतनी थी। वो तुम्हारे बाप ने वादा किया था कि वो अपने बेटे सरदार से मेरी बेटी की शादी करेंगे। बाप की जुबान का पास नहीं है तुम्हें। मेरे लिए बाबा जान काबिल इज्जत और एहतराम है। वो मेरे बाप हैं, मेरे लिए सबसे कीमती, और बिल्कुल ऐसी मोहब्बत ये शायद इससे बढ़कर मोहब्बत करते हैं वो मुझसे। मेरी खुशी दुनिया की हर शय से बढ़कर है इनके लिए, और मैं जानता हूँ कि अगर इनकी ये बात मान ली तो मैं कभी खुश नहीं रहूँगा। जब मैं खुश नहीं रहूँगा तो मेरे बाबा भी खुश नहीं होंगे। इस शादी के लिए इकरार बाबा ने, अगर मैं इकरार कर भी लूँ तो ये इन्हें वक्ती तौर पर खुशी देगा, लेकिन ये इकरार इनसे हमेशा की खुशी छीन लेगा। मैंने हर बात बाबा जान पर वादा कर दी है। ठीक है, अभी वो नाखुश है और उदास है एक दूसरे के लिए, लेकिन ये वक्ती है। मेरे इस इनकार का मतलब ये नहीं कि आपकी बेटी में कोई कमी है, बस इसलिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे साथी नहीं बन सकते। मैंने इनकार कर दिया। तो तुम कह रहे हो तुम्हारे बड़ों का फैसला गलत है और तुम्हारे लिए तुम इनके आगे अपनी बात रख रहे हो। अदी ज़हरा चुपती निगाहों से भतीजे को देख रही थी। मेरा मतलब ये नहीं, लेकिन आपको यही मतलब समझ आ रहा है तो फिर ऐसे ही सही। वो बड़े खुदा नहीं होते कि बच्चों की जिंदगियों पर मोहरे लगाए तो वो फिर बदल नहीं सकता। वो भी इंसान होते हैं। ये बात बड़ों को खुद सोचनी चाहिए कि जो हक ऊपर से मुकर्रर किए गए हों इस पर अपनी मोहरें न लगाएं। इन अपने बाबा जान ने भी यकीनी से बेटे को देखा था। तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे बाप का फैसला गलत है?
बाबा जान तो चुप बैठी से देख रहे थे। मेरे पापा जान नाउजुबिल्ला खुदा तो नहीं लग गए ना कि इनके मुंह से निकली हर बात ठीक होगी। और प्लीज बड़ों के अदब के साथ अंधाधुंध तकलीफ को ना बांधें। ये इनकार करके मैं बेअदब नहीं हो रहा, बल्कि अपने हक के लिए खड़ा हूँ। मेरी शादी मेरी पसंद से होनी चाहिए, और ये हक अल्लाह अपने बंदे को देता है। जिस लड़की के लिए बाप की नाफरमानी कर रहे हो, अगर इसने ही तुम्हें दुख दे दिया, इसके साथ खुश नहीं रहे तो? बाबा जान तो बस बेटे के मुंह को तकी जा रहे थे। इन्होंने जो सिखाया था वो वैसा ही था, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वो बहादुरी के इस मकाम पर होगा कि बिना हिचकिचाए अपनी बात रखेगा और इसे सही साबित करेगा। उन्हें तकलीफ होगी, ये मेरा नसीब है। हो सकता है जिससे बाबा जान शादी करा रहे हैं वो भी दुख दे। शादी तो जुआ है, तो अपनी मर्जी से क्यों नहीं? और हमें अगर ये बात सोच रही है, अगर आप ये बात सोच रही है कि मैं इन मर्दों में से हूँ जो पसंद की शादी नाकाम होने पर रोते हुए कहते हैं काश माँ आपकी मर्जी से कर लेता, चले नाकाम होने पर इनके कंधों पर बंदूक रखता, तो याद रखें मैं वो नहीं हूँ, मैं मीर हाशिर हूँ। मेरी शादी नाकाम होती है कि कामयाब, मैं इसका इल्ज़ाम सरासर अपने सर रखना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में एक ही औरत आई है और वही मेरी बीवी बनेगी, आपको अच्छा लगे कि बुरा, लेकिन मैं मरियम आलम से ही शादी करूँगा। अब इस बात के आगे कोई क्या कह सकता था। वो भाई की तरफ मुड़ी। तो सरदार किस बेटे को दोगे, तो सरदारी किस बेटे को दोगे? यानी इनका मसला सरदार से बेटी ब्याहना था। बस अभी बहुत हुआ, ये मर्दों के मामले हैं। एक आपकी बेटी के लिए मैं अपनी सरदारी नहीं बदल सकता। मीर सिराज तो आग पकौड़ा हो गए थे। पहले बेटी की बातें और अब फिर बहन की बेटों की बात। सुना नहीं मेरे बेटे से खुदा तो नहीं हो गए, जो कहो तो हमेशा वही हो। इंसान हो ऐसे सबब अल्लाह बना देता है कि अपनी बात से भिन्ना बन जाता है। बेटे को देखते हुए वो चबा चबा कर बोले थे। मीर हाशिर ने यूं कंधे उचकाए जैसे मैं क्या कह सकता हूँ। आप बहन भाई आपस में बात करें, ऑफिस में ढेरों काम छोड़ के आया हूँ, मुझे जाना है। वो बोलते हुए उठ खड़ा हुआ और यूं भी न्याजी से बाहर चल दिया जैसे अंदर बस आम से बात हुई थी। वो की तासरात को याद करता हौले से मुस्कुराया था। जाजिब खैर था। हाशिर इसकी क्लास लेने इसके कमरे में गया। वो तो भाई को देखते फौरन उठ खड़ा हुआ। मैं बस अभी निकल रहा था, चलिए इकट्ठे चलते हैं। मीर हाशिर ने सर झटका। जाजिब जैसा भाई किसी सरदार से कम नहीं, सर दर्द से कम नहीं। और जब वो सीढ़ियों से उतर रहा था तो उन्होंने देखा कि पप्पो जहरा जो उससे मैं घर छोड़कर जा रही थी, मरियम का नाम सुनकर ठिठक कर बैठी थी। अभी ऊपर हाशिर ने यही नाम लिया था। क्या कहा मरियम? तुम्हारा नाम मरियम है? मरियम आलम? वो चंद कदम पीछे का होकर इसे देखते हुए पूछने लगी। मरियम इनके अंदाज पर किसी कदर हैरान हुई थी। अभी तो बात करीब से गुजरी थी, अभी तो बिल्कुल करीब से गुजरी थी और देखना भी गवारा नहीं किया था। नैना ने इसे गिफ्ट देते हुए इसका नाम लिया तो यूं पलटी थी जैसे झटका लगा हो। जी मैं मरियम हूँ, मरियम आलम। वो जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट आते हुए बोली। इनको जाता देख कर अम्मा का तो दिल बहुत खुश हुआ था। एक तो नन से जान छूटी थी, यानी नाराज होकर जा रही थी तो अब बहुत अरसे तक शायद नजर न आती। दूसरा अपनी बहू बहुत पसंद आ गई थी। नैना से कहकर इसके दोस्त के लिए चादर लाने को कहा था और इसके लिए सोने के ब्रेसलेट थी। इनकी बहू पहली बार इनके घर आई थी, जबकि रिदा और मरियम बहुत ऑकवर्ड महसूस कर रही थी। एक चादर की तो खैर थी, छोटे से शॉपिंग बैग के अंदर से नजर आते डब्बे को देखकर पता चल गया था कि सोने की कोई चीज है। फिर मरियम के पोछे पर कहने लगी, मेहमान है, खाली हाथ तो वापस नहीं जाने दूंगी। लेकिन गोल नहीं प्लीज। मरियम को जिंदगी में शायद कोई बात इतनी ताजुब न लगी होगी जितना कि ये, कोई घर आए मेहमान को वापसी पर सोने के जेवरात देता है। वो भी तब जब आप इनको जानते भी ना हो। वो देने पर बाज़त थी और मरियम लेने से इंकारी। नैना भी इस्रार करने लगी, प्लीज मरियम रख लो, अम्मा अपनी खुशी से दे रही हैं, और तुम तो रवायत से हो, मेहमान कभी खाली हाथ नहीं जाता। मुझे दे, मैं इसे हॉस्टल जाके दे दूंगी। लिजा ने आगे बढ़कर इस तोहफे को अपने हाथ में लिया था। ठीक है ना मरियम? लिजा ने इसे घूरा। मरियम ने बेबसी से अम्मा को देखा। तभी वहां से गुजरते हुए अदी ज़हरा ने इसका नाम सुन लिया था। अदी ज़हरा आहिस्ते की से चलती हुई इससे चंद कदम के फासले पर आ खड़ी हुई। मरियम आलम शक्ल से 2 टके की लड़की लग रही हो। औकात क्या है तुम्हारी कि तुम मेरी बेटी के मुकाबले आओ? हाँ, गंदे खानदान की घटिया औलाद। बाहर इसलिए निकलती हो घर से शरीफ लड़के फांस तुम। वहां खड़ा हर शख्स हैरत से नहीं देख रहा था। मरियम को लगा जैसे किसी ने कंद का ढेर उठाकर इस पर उलट दिया हो। वो औरत क्या बोल रही थी और क्यों गालियां दे रही थी? अरे क्या कर रही हैं आप? अम्मा हाजरा गुस्से से बोली।
अति सारा ने इन पर तवज्जो नहीं की। वो शोला पार नजरों से मरियम को घूर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं। मरियम की आवाज में दबा दबा गुस्सा था। भाई देख क्या रहे हैं, चाहे फुप्पो को रोकें। जाजिम ने हैरत से भाई को देखा जो माथे पर बल डाले नीचे देख रहा था। नहीं, देखना चाहता हूँ कि मरियम आलम इतनी कीमती है कि इसके लिए लड़ा जाए। जाजिम को भाई की बात समझ नहीं आई, लेकिन वो फिर खामोशी से नीचे देखने लगा। मुझे लगता है आप किसी और की गलतफहमी में मुझे सुना रही हैं। अदी, आपने जाना है तो जाए। अम्मा नन को गुस्से से घूर रही थी। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले इस गंदी नस्ल और घटिया खानदान की औरत से तो निपट लो, जो अदाएं दिखाकर मर्दों को रुझाती हैं कि वो बचपन के रिश्ते को तोड़कर इनके लिए अपने बड़ों का अदब भूल जाते हैं। आप यकीनन किसी और की गलतफहमी में इतना फजूल बोल रही हैं, और ना होश सलामत होते तो आपको मालूम होता कि आप किससे क्या बात कर रही हैं। मरीम की रंगत सुर्ख हो गई थी। निदा ने आंखें फाड़ कर इसे देखा। क्या इसकी वही दोस्त थी जो नरम दिल और हर बात को इग्नोर कर देने वाली थी? इसे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि मरियम यूं बोल उठेगी। मैं नहीं जानती आप किसी गलतफहमी में मुझे सुना रही हैं, लेकिन फिर भी बोलते हुए अल्फाज पर गौर करें। बड़े होने का मतलब ये नहीं कि जो चाह बोलती जाए और सामने वाले को बेइज्जत करके रख दें। इतनी तो मासूम कि तुम्हें पता नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ। मीर हाशिर की बात कर रही हूँ, जिसे अपनी मासूमियत के जाल में ऐसा फांसा कि अपने बचपन के तय के रिश्ते को तोड़ दिया। मेरी बेटी से बचपन से इसका रिश्ता तय था, लेकिन तुम्हारी वजह से इसे सब भूल गया। जी, मरियम ने मेरी यकीन से नफी में सरेना। आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। मेरा मीर हाशिर से क्या ताल्लुक, और फर्ज करें अगर इस तरह का कोई मामला है, मुझे कोई कुछ कहने का हक नहीं है। आपको भतीजे की ऐसी तरबियत कर लेती कि वो अपने बचपन के तय किए रिश्ते को ना तोड़ता और आपको फरमा बरदार रहता। खानदान के बच्चों में फरमा बरदारी सिखाई गई होती तो आज ही नौबत ना आती। और यकीनन आपकी बेटी इस काबिल नहीं होगी कि बचपन के रिश्ते के बावजूद भी आपका भतीजा इसे अपनाता। मुझे सुनाने से भी चाचा अपनी बेटी को दुरुस्त करें। आई वाह, मीर हाशिर के लब हिले। ये वाह के जैसा अल्फाज था। जाजिर ने आंखें फाड़ कर इसे देखा। अम्मा और नैना इसकी आखिरी बात पर जोर से हंसी आई थी। तुम्हारी जरूरत कि मेरी बेटी के बारे में ऐसे अल्फाज कहो। वो गुस्से से इसकी तरफ लपकी। अम्मा और नैना जल्दी से इसके आगे आ खड़ी हूँ। बस कर आदि, बहुत हुआ। मरियम अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली थी। इधर तो हैरत का शिकार थी, और ऊपर खड़े मीर हाशिर ने कदरते हुए जज्बे से इसकी बातों को सुना था। इस लड़की को खुद भी मालूम नहीं था वो क्या चीज थी। जुर्रत सिर्फ आप जैसों के लिए होती है क्या? ये खानदानी जोन में जिसको दिल चाहा सुना दिया। शायद ऐसे ही किस्से होते होंगे दुनिया में। अमीर लड़के ने अपने से कमतर लड़की को पसंद कर लिया, और फिर सब रिश्तेदारों ने इसको जलील किया जब मौका मिला। लेकिन इस किस्से में आपकी सदमे के लिए एक बात बताती हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह खानदानी लड़की हूँ, और हमारे यहाँ बेटियों की तरबियत ऐसी नहीं है की जाती कि अगर वो घर से दूर हो या बाप भाई की नज़र से दूर हो तो मौज की चलाएं। शराफत हमारे खून का हिस्सा है। हमारी पुश्तों में आज तक कभी कोई गैर बलोच नहीं आया। हसब नसब में तो मैं आपके खानदान से बहुत आगे हूँ। आप जिस बलोच कबीले से हैं, मैं इससे भी आला बलोच कबीले से ताल्लुक रखती हूँ। बलोचों का सबसे बढ़तर कबीला। मेरे खानदान को 2 टके का और गंदा कह रही हैं आप। खुदा की कसम, अगर आप जैसी सतही मिजाज की मालिक होती तो आपके जितने गिरकर आपको इसका जवाब देती। आपने मुझे नहीं, मेरे खानदान को, मेरे आबा और अजदाद को गाली दी है। 2 टके के आप खुद हैं, जिससे घर आए मेहमान की इज्जत का ख्याल नहीं, जो खुद को बलोच कहती है मगर बोलते हुए अल्फाज का ख्याल नहीं करती कि ऐसे अल्फाज मुंह पर जचते भी नहीं। क्या जचते हैं? जैसे ऊंची नस्ब का गरूर है। काश इतना ही बुलंद इखलाक भी होता। ऐसे नस्ब की पहचान रगों में बहते खून से नहीं बल्कि आपकी इखलाकियात से होती है। लेकिन आपके नज़दीक रगों में बहते खून से ही तो हुए। तो यहाँ भी मैं आपसे बढ़कर हूँ। मेरा हसब नसब, मेरा कबीला, मेरा खानदान आपके खानदान से बहुत बढ़कर है। अगली बार जब किसी को अपने खानदान के ज़ों में कुछ सुनाने लगे तो ज़रा ज़रूर देख लीजिएगा कि सामने वाला आपके खानदान से बढ़कर तो नहीं। इस बेइज्जती पर आपको ज़रूर मज़ा चिखा कर जाती, लेकिन क्योंकि मेरी रगों में आला खानदानी खून है और मेरी तरबियत भी आला असूलों पर की जाती है, इसलिए मैं आपको बख्श जा रही हूँ। आपकी उम्र का लिहाज और आपके घर में मेहमान होने का लिहाज, वरना जो मेरे बाप दादा को गाली दे, मैं इससे बड़ा मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं। मेहमान मरियम अम्मा और नैना के आगे होने के बावजूद वो अपना गुस्सा निकालने लगी थी, और फिर इसे बोलते सुनकर वो दोनों आगे से हट गई थी। वो अदी ज़हरा की आंखों में आंखें डाले इन्हें आईना दिखा गई थी। इसका लहजा सर तपिश लिए हुए था। इसकी आंखों के तासुरात से तो एक लम्हे को अदी ज़हरा जैसी खातून भी गड़बड़ा गई थी। जितना गुस्सा और नफरत इसके लहजे और आंखों से नजर आ रही थी, जानवी कैसे वो खुद को रोके हुई थी कि वो अदी ज़हरा का मुंह नहीं मोचा था उसने, वरना इसकी आंखें तो यही बता रही थी कि अभी जब उठेगी। मगर वो सही कह रही थी, इसे फिर भी इनका लिहाज था।
پھر بنا کسی طرف دیکھے وہ انٹرنس ڈور کی طرف کر گئی تھی، کراس کر گئی تھی۔ اس کے باہر جاتے ہی ردا ہوش میں آئی اور اس کے پیچھے بھاگی۔ یار ادا کہ تو جون جولائی کی دھوپ نکلی۔ اوپر کھڑے جازب نے ٹرانس کی کیفیت میں بھائی کو کہا۔ میر حاصل کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ اب تک تمہیں پتہ چل گیا نا کہ وہ مجھے کیوں پسند ہے؟ ادا پہلی ملاقات میں تو ایسا لگا ہی نہیں تھا کہ اتنی کڑی دھوپ کی طرح نکلے گی، اور مجھے پہلی ملاقات میں ہی اس کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ناپسند بھی اسی لیے آئی تھی۔ وہ ہنسا۔ نیچے بابا جان اماں کے پیچھے کھڑے خاموش سے تھے۔ وہ مریم کے آخری باتوں کے درمیان وہاں آئے تھے۔ ابھی زہرا کی شکل تو صدمے والی ہو رہی تھی۔ وہ گلتی نے لکھی انہیں اتنا سنا کرتی تھی، اور پھر اسے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، سب نے چپ کر کے سنا تھا۔ حاشر سے کہو 2 دن بعد لڑکی کے گھر چلنے کی تیاری کرے۔ مریم کے جانے کے بعد بابا جان کی آواز ابھری تھی۔ اماں اور نینا نے ایک دم سے مڑ کر بابا جان کو دیکھا۔ زہرا نے بے یقینی سے دیکھا۔ حاشر کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اطمینان بھرے قدم اٹھاتا سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ حاشر، یہ تو شیرنی ہے۔ اماں نے اسے دیکھا۔ شیر کے ساتھ شیرنی ہی جچتی ہے، جواب بابا جان نے دیا تھا۔ وہ لڑکی تمہارے گھر آ کر تمہاری بہن کی بے عزتی کر گئی اور تم ہو کہ اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ ادھی غلطی آپ کی ہے اور بے عزتی اس کی ہوئی ہے۔ وہ ہماری مہمان تھی، گھر دشمن بھی آئے تو اس کا بھی لاکھ قدر کی جاتی ہے، اور آپ نے کیا کیا؟ نینا کو جیسے بابا جان کی اس بات سے اب ہوش آیا تھا۔ مریم اس کے بلانے پر آئی تھی، اس کے گھر سے بے عزت ہو کر گئی تھی، وہ تیزی سے باہر بھاگی۔ مریم اور ردا ان کے مین گیٹ سے ابھی دور بہت تھی۔ اتنا بڑا تو لون تھا۔ مریم تیز قدموں سے آگے تھی اور اس کے قدموں کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ردا نینا ان سے زیادہ سپیڈ سے ان کی جانب بھاگی۔ مریم گیٹ تک پہنچنے سے پہلے وہ ان تک پہنچ جا چکی تھی۔ رکیے مریم، اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ مریم اسے دیکھ کر لب بھینچ لیے۔ اپنی پھپھو کی طرف سے معافی مانگتی ہوں، پلیز معاف کر دیجیے۔ میں یہ کبھی نہیں بھولوں گی، تم نے ہمارے بہت اصرار پر تم نے مجھے گھر بلایا، اور معافی کیوں؟ اگر تمہارے گھر میں ایسی بات چل رہی ہے تو مجھے کیوں بلایا تھا؟ تمہاری پھپھو تمہارے لیے انجان نہیں تھیں، تمہیں تو پتہ ہوگا نا کہ وہ کیسی مزاج کی ہیں۔ میرے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم کہ اسے تم لوگ مجھے گھر بلا کر بے عزت کرتے ہیں، اور تمہیں لگتا ہے کہ چھوٹی بات ہے۔ نینا کی سانسیں اٹک گئی۔ جن کو ہمیشہ نرم دیکھا ان کی سختی دل پر گہرے زخم لگاتی ہے۔ نینا نے کبھی اس کے ایسے سخت الفاظ کی تھی کبھی نہیں سنے تھے، اور مریم ہمیشہ یہ کہتی تھی یہ بات نہیں، کبھی غصہ بھی کرتی ہوں گی، پتہ نہیں کبھی غصہ کرتی ہوں گی، پتہ نہیں کس بات پہ غصہ آتا ہوگا، اچھا غصے میں کیسے لگتی ہوں گی۔ آج نینا کو دیکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ ایسی سچویشن ہو جائے گی۔ نینا روحان سی ہوئی۔ کوشش کرنا مجھ سے دور رہو، مریم اسی سخت لہجے میں بولتی گیٹ پار کر رہی تھی۔ نینا روئے جا رہی تھی۔ انہوں نے ذرا بھی احساس نہیں کیا وہ ہماری مہمان تھی، میں نے انہیں بلایا تھا۔ اماں اس کے ساتھ بیٹھی سے سمجھائے جا رہی تھیں، پھر صبح جا کر اسے منا لینا۔ حاشر نے بہن کو روتے ہوئے دیکھ کر مشورہ دیا۔ ادھی زہرا تو غصے اور بے یقینی کے اسی کیفیت میں وہاں سے گئی تھی۔ افسوس تو سب کو ہو رہا تھا، وہ ان کی بڑی تھی، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کوئی باپ دادا کو دی جانے والی گالی برداشت کر لے، بلکہ ضروری نہیں کہ ہر عورت خود کو اعلیٰ اخلاق کا ثابت کرنے کے لیے اپنے خاندان کو دی جانے والی گالی سہ جائے۔ بہت سی عورتوں کے پاس بہت سی وجوہات ہوتی ہیں اس گالی کو سہنے اور چپ رہنے کی، لیکن مریم عالم کہ جس سے توقع ہی نہیں تھی کہ اسے ہمیشہ نرم اور ہر بات پر چپ کر کے مسکراتے دیکھا تھا، وہ اس گالی پر کسی بھی دوسری عورت کی طرح چپ نہیں رہی تھی، کیونکہ گالی پر چپ رہنے سے آپ تو اچھی تمیز والے ثابت ہو جاتے ہیں مگر خاندان کو بے عزت کروا دیتے ہیں۔ وہ کہہ کر گئی ہیں کہ کوشش کرنا اب مجھ سے دور رہنا، بات نہ کرو، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جان بوجھ کر انہیں بلا کر بے عزت کروایا ہے۔ وہ روئے جا رہی